بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سابقہ سبق ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت اس ٹاپک کو شروع کیا۔ ان میں سے ایک لانگ کویسچن اور باقی ہم نے اس کی ریڈنگ بھی کر لی۔ آج موضوعاتی مطالعہ پیج نمبر 59 یعنی 59 سے آج کے ہمارے سبق کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت یہ سوال پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے اور پھر اس کے متعلق جو لانگ کویسچن ہوگا اس کا نشان لگوا دیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا، ارشاد ہوا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ مومنوں کو جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت سے انتخاب کرنا پڑے تو ان کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ جیسے کہ ہم سنتے ہیں، اس بات کو اگر اس انداز میں سمجھ لیں، غازی علم الدین شہید انہوں نے جان دے دی لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا رشتہ برقرار رکھا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقوی کا حق ادا ہوگا۔ یعنی یہ بڑا آسان سا جملہ ہے اور بڑا دل پہ لکھنے والا ہے، دل کے اندر اس کو جگہ دینے کے قابل ہے کہ گفتگو میں سلیقہ، بات کرنے کا ڈھب، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقوی کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آبا، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ پھر فرمایا، یعنی دوسری حدیث پاک میں یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا محبت کا تقاضا ہے، یعنی جو محبت کا تقاضا ہے وہ جو نیچے آنے والی ساری چیزوں میں شامل ہے۔ جو محبت کا تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں
اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آتی اللہ و آتی الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جس کو ہم نے یہاں تک پڑھا۔ آگے ریڈنگ کرنے سے پہلے ہمارا ایک سوال ہے۔ سوال نمبر 2 پیج نمبر 61 پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ یعنی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ضروری ہے؟ اس کا یہ ہمارا لانگ کویشچن ہے، تو اسی کی ہم ریڈنگ بھی کر رہے ہیں اور اسی کو ہم اطاعت۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یعنی محبت الہی کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستے کا بتا دیا۔ وہ کون سا راستہ؟ یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے، یعنی محبت الہی اللہ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، یعنی ان بندہ اپنے آپ کو دوسرے کا فرما بدار، دوسرے کے سپرد کر دے۔ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضروری ہوتا ہے، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اس لیے اس پر تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، فلا وربک یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ترجمہ، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک اپنے تمام تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہو، بلکہ پورے اطمینان سے اسے تسلیم کر لیں۔ اطاعت و اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ جو ہمارا دوسرا لانگ کویشچن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے، یہ پیج نمبر 60 سے صفحہ نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے۔ اطاعت، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، یہاں سے شروع ہو کر اگلا پیج یعنی 61 کے اوپر اس کا لاسٹ تک ہے، یعنی یہ لاسٹ یہاں تک آئے گا، ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ آپ اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ آپ اچھی طرح اس کو یاد کرنا، انشاءاللہ ملیں گے ایک اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔